أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پچھلے خطبہ جمعہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 139 کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. پہلے پارے کی 2 آیات باقی ہیں، لیکن آج ہم شب معراج کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ کیا قصہ ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے. چند پوائنٹس میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نبوت کا جب اعلان کیا، مشرکین مکہ کی طرف سے ریئیکشن آیا اور پھر ظلم و ستم کا ایک سلسلہ شروع ہوا. ایسی ایسی دردناک مثالیں ہیں، بندہ زبان سے بیان نہیں کر سکتا. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، جن کے متعلق خود مانتے تھے مکہ والے کہ اس جیسا بندہ نہیں دیکھا، اس جیسا بندہ نہیں دیکھا، ان کے اوپر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. یہ سلسلہ جاری، اور ادھر اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آزمائش کہ آپ کے گارڈین چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 سال تھی، اپنی گارڈین شپ میں لیا اور مرتے دم تک اس ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں
ان کے لیے بہت عقیدت اور احترام تھا کہ خود کلمہ نہیں پڑھا لیکن سپورٹ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے. وہ اللہ کو پیاری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی وفات کا صدمہ اپنی جگہ پر کہ سرپرست چچا فوت ہو رہے. اس سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ چچا کو آخری گھڑیوں تک اسلام کی دعوت دیتے رہے کہ کلمہ پڑھ لیں. آپ نے جو میرے ساتھ مہربانیاں کی ہیں میں ان کا صلہ آپ کو نہیں دے سکتا ہوں، اللہ ہی دے گا. لیکن اللہ کے ہاں ایک میرٹ ہے، ایک معیار ہے. اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان پر فوت ہو. تو اب آپ کلمہ پڑھ لیں. وہ لمبا واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ پاس بیٹھے ہوئے اور انہوں نے تانا دیا کہ ساری زندگی باپ دادا کے دین پہ رہے ہو اور آپ مرتے وقت بھتیجے کی باتوں میں. تو ابو طالب نے کہہ دیا لا ملت ابی، میں باپ دادا کے دین پر. فوت ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس سے بڑا صدمہ تھا کہ کلمہ پڑھے بغیر فوت ہو. 1.5 مہینے کے وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات جنہوں نے اپنا تن من دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ وفات پا گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ یہ سال میرے لیے غم کا سال ٹھہرا. دشمنوں کی طرف سے تانے بھی، ظلم و ستم بھی، اور یہ 2 آزمائشیں بھی آ گئیں. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے ان کو دعوت دینے کے لیے. پہلے حضرت سودا بنت زمع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، ان کو گھر پہ چھوڑا اپنے بچوں کے پاس، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف گئے. وہاں کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ان ظالموں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن دعوت تبلیغ کے بعد واپس پلٹ رہے تھے، پتھر مار مار کے لو لوہان کر دیا. فرشتے آ گئے کہ اگر آپ ان سے بدلہ لینا چاہیں حکم کیجیے. ہم ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حوصلہ، فرماتے ہیں لا لا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. نہیں میں کسی کے لیے زحمت کرتا ہوں، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، میں تو ان کے لیے دعا ہوں. آفر ہو رہی ہے، دیکھیں ذرا، ہمارے ساتھ کچھ معمولی سا ہو، بدلہ لینے کے لیے جن کے ساتھ بول چال نہیں ہے، نظریاتی طور پہ بھی ان کے ساتھ کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، ان کے بھی جا کے پاؤں پکڑتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ یہ ہوا. صرف ان سیاستدانوں کو نہ دیکھیں، آپ ہر بندہ اپنا دیکھیں، آس پاس مثالیں مل جائیں گی. اس وقت کوئی معیار ہمارے پاس نہیں ہوتا، بس کہیں سے کوئی مدد مل سکتی ہو بدلہ لینے کے لیے. اور وہاں تو آفر ہو رہی تھی، اور آفر بھی کہاں سے؟ فرشتہ. اور صاف ظاہر ہے کہ فرشتہ اپنی مرضی سے تو نازل نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کی اجازت سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سپورٹ کو لینے کے لیے تیار نہیں. اچھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند جوتا پہنا ہوا تھا، اتنا خون بہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں نے جب آپ کا جوتا اتارا تو خون سے بھرا ہوا تھا. میرے آنسو چھلک گئے. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ان کا کیا بگاڑا تھا، انہوں نے کیوں آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ اللہ ان کو ابھی یہ کہنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. نہیں ابھی کچھ نہیں بولے. اللہ کے رسول دیکھے نا یہ آپ کی کیا حالت کر دی انہوں نے. کوئی بات نہیں، انہوں نے مجھے سمجھانے میں کوئی لفظ نہ بولنا. ہم فائدے میں ہیں، یہی نقصان میں ہے. کیا ہم فائدے میں ہیں، یہ نقصان میں ہے. جو زخموں سے چور پڑا ہے لہولمان، وہ کہتا میں فائدے میں ہوں. یہ ظلم کرنے والے نقصان میں ہیں. اب ہمارے لیے سبق، دین کے راستے میں اگر کوئی مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کو گولڈن چانس سمجھے. یہ آزمائش اگر نبیوں پر آئی اور خاتم الانبیاء تو ہم کس بات کے ہوئیں گے؟ ہم ایسے مزے کرتے رہے اور جنت میں بھی چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب فائدے اور نقصان کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ہمیں بتا رہے ہیں. بظاہر زخم ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو اس کا اجر ہے. آگے رمضان شریف آ رہا ہے، شدید گرمی، محنت مشقت، کام بھی کرنا ہے اور روزہ بھی. بندہ نڈھال ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھے کہ میں فائدے میں ہوں روزہ رکھ کر، نقصان میں نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو کہتے ہیں ہم فائدے میں ہیں. ہم اپنی مرضی سے جہاں نہیں آئے تھے، اللہ کے آرڈر پر آئے تھے. اللہ کا حکم ماننے کا ثواب الگ ملے گا، اور یہ جو تکلیف آ گئی ہے اس پر صبر کریں گے، اس کا ثواب بونس کے طور پہ الگ ملے گا. ہماری تو 10 کی 10 انگلیاں گھی میں، ہم فائدے میں ہیں، یہ نقصان ہے. تو ایک تو پوائنٹ یہ سمجھنے کا ہے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دین پر عمل کرتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، صبر کرنا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نوازے گا. حلال حرام کا خیال رکھتے ہوئے بعض اوقات اپنے من کو مارنا پڑتا ہے نا، تو اس کا اجر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس مکہ مکرمہ آئے. مطب ندی کی پناہ لے کر انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے. لمبا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھیجا تھا اور انہوں نے پناہ دینے کا وعدہ کیا تو آ گئے. اب ہر طرح سے پریشانیاں، تکلیفیں. این اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، یہ بتانے کے لیے، یہ میسج ہے کہ یہ دنیا دار لوگ یہ آپ کا نام مٹانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. ہم نے تو آپ کو آسمانوں جتنی بلندی عطا کی ہوئی ہے، یہ آپ کا نام نہیں مٹا سکتے. تھوڑی سی آپ پر آزمائش ہے، یہ آئیں گے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے، آپ کو کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکتے. اللہ کے ہاں آپ کی یہ شان ہے. اب
خطیب حضرات بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو معراج فلاں پہ فلاں کو فلاں پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس، بہت بڑا مقام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب نبوت کا 10واں سال، اس رات اپنی فرسٹ کزن اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت ام ہانی، ان کے گھر ود فیملی مہمان تھے۔ فرشتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لیا، خانہ کعبہ لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، زمزم پیا، اور اس کے بعد یہاں سے فرشتہ لے کے گیا بیت المقدس فلسطین۔ وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے نورانی چہرے، بڑے عظیم لوگ محسوس ہوتے ہیں، سفید لباس پہنے ہوئے لائن میں کھڑے ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ سے پہلے جو نبی اور رسول بن کر آئے تھے۔ کیوں کھڑے ہیں؟ ان کو عبادت کر رہی ہے، امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا امام کون؟ تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ آپ ان کے امام۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امام الانبیاء۔ اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہوا آسمانوں کا۔ براق سواری کا ذکر آتا ہے، اور یہ براق سواری کیسی تھی؟ اس پر اب تو خیر بہت اویئرنیس آ گئی، لوگوں کو شعور آ گیا۔ آج سے 35-40 سال 45 سال پیچھے اگر جائیں، تصویریں سفید کلر کا گھوڑا بنایا، بڑا ہیلدی، اور پیچھے وجود سارا گھوڑے کا، فیس ایک عورت کا بنا دیا۔ اس پر ہمارے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ، انہوں نے بڑا روتے ہوئے یہ بات کی تھی۔ اب تو یہ نہیں ملتی تصویریں کہ جب انہوں نے آواز اٹھائی، ایک احتجاج ہوا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، تو پھر وہ بند ہو گئی۔ کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، آپ ان کی سواری کی تصویر بنا رہے ہو، اور چہرہ عورت کا، جیسے آج ہر چیز کی ایڈورٹائزمنٹ میں لڑکی، اور ہماری خواتین بھی نہیں سمجھتی۔ ابھی 4 دن پہلے ویمن ڈے منایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر چیز کے اشتہار میں عورت کی تصویر، اور کہیں بڑا شارٹ لباس، یہ ریسپیکٹ ہو رہی ہے عورت کی؟ خیر، وہاں بھی یہ کیا۔ اب ڈنمارک کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ آپ خود کیا کر رہے ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان میرڈ بچی، کنواری لڑکی میں وہ شرم و حیا نہیں ہوتی جو رسول اللہ میں تھی۔ اس ہستی کی سواری بناؤ اور چہرہ عورت کا، یہ گستاخی نہیں ہے؟ کس نے دیکھا تھا؟ اللہ، جبریل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے اگر آپ کو بتایا ہے کہ یہ سواری تو بناؤ اسکیچ، اگر انہوں نے نہیں بتایا تو پھر آپ، یہ غلطی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہر آسمان پہ، ٹائم تھوڑا میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں، اور پھر بیت المعمور 70,000 فرشتہ جہاں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتا ہے، اگلے دن وہ نکلتا ہے، نیا گروہ جاتا ہے۔
قیامت تک ایک گروپ کو ایک ہی مرتبہ باری ملے گی. یہ سلسلہ جاری ہے. اتنی بڑی تعداد میں فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محل دکھایا گیا, جنت کی سیر کروائی گئی, جہنم میں جو سزائیں ہو رہی ہیں ان کا کچھ جھلک دکھائی گئی. پھر سدرۃ المنتہا پہ جا کر جبریل امین نے کہا کہ اب آگے میں نہیں جا سکتا, میری حد ختم ہو گئی, اب آگے آپ خود جائیں گے. جیسے ہمارے ہاں ریڈ کارپیٹ پہ VIP مہمان, اب آگے آپ اللہ رب العالمین سے ملاقات, کانا قاب قوسین او ادنی. اور اس کے بعد 50 نمازوں کا تحفہ. واپس پلٹ رہے موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کہ بھائی بہت زیادہ ہے, کنسیشن کروائیے. اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, 5 نمازیں کم ہو گئی, 45 رہ گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا, 5 اور کم ہو گئی. اس طرح 9 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اللہ کے پاس درخواست لے کے گئے. 5 نمازیں کم ہوتی گئیں, 5 رہ گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی وقت ہے, بار بار ایسے موقع نہیں ملتے, اور کم کروا لیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں مزید رخصت مانگوں. تو میرے بھائیوں یہ 5 اب 5 ہی ہیں, اب 4 نہیں ہیں. اس میں جتنی کنسیشن ہو سکتی تھی یہ ہو چکی. شریعت بہت ساری جگہ پہ بڑی فلیکسیبلٹی دکھاتی ہے, لیکن بہت ساری جگہ پہ سٹک بھی ہے. نماز بھی ایک ایسا مسئلہ ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک نماز بھی آپ اگر ان 5 نمازوں میں سے ایک نماز جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے چھوڑی, کفر کیا. اتنے سخت الفاظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ دے دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں, 50 بنے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, سیدھا خانہ کعبہ, اور صبح دم جو ابو جہل وغیرہ آئے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات کو اس طرح. ابو جہل بڑا خوش ہونے لگا کہ آج مسئلہ حل ہو گیا, آج یہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں مانے گا, سب ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. بھاگا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور ان کو جا کر بتایا کہ ہم اتنے عرصے سے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, دیکھو آج یہ بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں خانہ کعبہ میں بیٹھے, آؤ میرے ساتھ چلو, خود تصدیق کر لو. حضرت ابو بکر آئے, اللہ کے رسول یہ ابو جہل میرے پاس آیا تھا اور ایسا ایسا کہہ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رات کی سارا پوری سٹوری آپ نے سنائی. حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے, خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ لیا, کہا لوگوں میری بات سنو. اب ابو جہل اور اس کی پارٹی ساری وہ منتظر تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ابو بکر پارٹی چھوڑ جائے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کٹ آف ہو جائے گا, اس کا اعلان کرنے لگا ہے. لیکن حضرت ابو بکر نے کیا اعلان کیا؟ ہاں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ مجھے آ کے بتایا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا دیا ہے, بغیر کوئی دلیل معجزہ نشانی دیکھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول تسلیم کر لیا تھا. بالکل اسی طرح بغیر دلیل بغیر نشانی کے میں آج یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج پوری کروائی گئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا کیا, تصدیق کرنے والا. اب دیکھیں یہ ہے, یہاں بھی ایک پوائنٹ ہمارے لیے, یہ ہم ٹیکنالوجی سائنس ریسرچ فلاں 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 ادھر سے کوئی چیز پروو ہو رہی ہے تو ماننے کے لیے تیار, پروو نہیں ہو رہی تھی اس کو عقل نہیں مان رہی تھی, اس کو یہ نہیں مانتا نہیں, یہ کیسے دین ہو گیا یہ. اب حضرت ابو بکر صدیق کا ٹائٹل کس بات پہ ملا؟ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات سنی ایز اٹ از مان لیا
یہ کوئی نشانی، کوئی دلیل نہیں، یہ صدیق کا ایمان ہے۔ ہمیں بھی ابو بکر صدیق کے ساتھ اگر محبت ہے اور ضروری ہے، ان جیسا بننا ہے اور بالکل ضروری ہے، تو کرنا کیا ہوگا؟ جو چیز، جو حکم، جو سنت پیارے نبی کی ہمارے پاس پہنچ گئی، اس میں پھر لاجک نہیں لگانی ہے، پھر ہیلو حجت ٹال مٹول پھر وہ نہیں دیکھنا ہے۔ پیارے نبی کو یہ چیز پسند تھی، بس یہ میری پسند، نبی نے اس سے نفرت کی، مجھے اس سے نفرت۔ لاجکس جاننی، ریزن جاننی نہیں ہے، ریزن کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی ہے۔ ادھر سے آرڈر آیا، بات ختم، سر جھکا لیا۔ یہ صدیق والا ایمان ہے۔ اور غزوہ بدر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تھا نا کہ بتاؤ آپ دشمن کو ادھر سے آ رہا ہے، کیا کریں، یہاں رک جائیں یا واپس مدینہ چلے جائیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے رسول آپ ہم سے مت پوچھیں، ہماری کوئی رائے، کوئی مشورہ نہیں ہے، آپ اپنی ثوابدید پر جو چاہیں ہمیں فیصلہ سنائیں۔ اگر آپ کہیں گے سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم ایک لمحے کے لیے نہیں سوچیں گے کہ یہ تو خودکشی ہے، لگا دیں گے۔ ہم بنی اسرائیل وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا جاؤ آپ اور آپ کا رب ان سے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کو شاباش بھی دی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جس لیڈر کے ساتھ ایسے مخلص ساتھی ہوں گے وہ کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ تو ابو بکر صدیق، خیر، تو حضرت ابو بکر نے اس کی پوری تصدیق، اور دشمن اسی طرح منہ لٹکا کے، جو وہ سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق آج کٹ آف ہو جائیں گے، ابو بکر صدیق نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ واقعہ معراج، اب اس کی مناسبت سے کسی بھی قسم کی کوئی عبادت یا اور کچھ بھی ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سب بات کی بنائی ہوئی چیزیں آ گئیں، ورنہ بس یہ واقعہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا اعزاز ملا کہ اللہ نے اپنے پاس بلایا، اور ہمارے لیے یہ 5 نمازوں کا تحفہ آیا۔ نماز شروع سے چلی آ رہی ہے، لیکن یہ جو ترتیب ہے اس وقت قیام، رکوع، سجدے، تشہد، یہ پوری واقعہ معراج کے بعد کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين.